ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میں اپنے دل پر کچھ غین دیکھتا ہوں۔ اب بڑے بڑے علماء اور صوفیاء سب وہ غین کی تشریح کرنے میں سرگرداں ہو گئے، ہم اس علم میں جانے کی ہی کیوں کوشش کریں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس غین کی وجہ سے میں کثرت سے اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہوں، استغفار کرتا رہتا ہوں۔ غین نظر آتا کس کو ہے؟ جس کے پاس عین ہو اس کو غین نظر آتا ہے، عین نہیں ہے تو غین کہاں سے نظر آئے گا؟ ہمارے دل گندے ہیں پورے کے پورے، اب اس گندے کے اوپر گندگی لگے تو کیا نظر آئے، کیا سمجھ میں آئے؟ کچھ احساس ہم کو نہیں ہوتا۔ لیکن حضور علیہ السلام کا قلب مبارک آئینے کی طرح بالکل درخشاں اور صاف ستھرا تھا۔ اب اس صاف ستھرے اجلے پر ایک چھوٹا سا چھینٹا بھی اڑ جائے تو بے چین کر کے رکھتا ہے، پورا دماغ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، روزہ رکھے تو روزہ نہیں ہوتا، تلاوت کرے تو تلاوت نہیں ہوتی، وہ بار بار وہ دھبا آتے رہتا ہے دماغ میں، وہ بار بار وہ دھبا پریشان کرتا رہتا ہے، سب یہ چھینٹا کیوں اڑ گیا، یہ چھینٹا کیوں اڑ گیا، اس کو کیسے دور کروں، اس کو کیسے دور کروں، وہ آتا رہتا ہے۔ تو ہمارے دل گندے ہیں اس لیے ہم کو زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ باقی یہ ہے کہ جو اللہ سے غفلت و دوری ہوتی ہے بس اوقات دینی ذمہ داریوں سے بھی ہو جاتی ہے، بس اوقات ہو جاتی دینی، یعنی مخلوق میں جب زیادہ وقت گزرتا ہے تو مخلوق کے ساتھ رہنے کا اثر قلب پر ضرور پڑتا ہے۔ دل ایک آئینہ ہے، اس کے اوپر برابر ہر چیز کا اثر پڑتا ہے۔ نبی جب مخلوق میں رہتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ خالق سے قلب کا تھوڑی دیر کے لیے مخلوق کی طرف متوجہ ہو جانا یہ ایک غین ہے۔ اب اس غیر حاضری کی تلافی کرنے ہو، حالانکہ پھر بھی نبی کا دل کبھی اللہ تعالیٰ سے غافل اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تو نیند میں بھی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا میرا۔ دل تو ریسیور ہے نا، اللہ کی وحی لیتا رہتا ہے، اب سو جائے تو اگر وحی آئی تو کیا کرے گا، سوتا رہے گا، اس لیے وہ لیتا رہتا ہے فوراً۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب میسیجز پورے آئے، حالانکہ فون بند کر کے رکھا تھا، لیکن جیسے آپ نے فون کھولا تو پورے میسیجز کو موجود تھے، کیوں؟ اس واسطے کہ سوتا رہا اور پھر بھی آتے رہے میسیجز اس کے اوپر۔ تو انبیاء کے قلوب اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے لگے ہوئے ہیں، نیند میں بھی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، دل لیتا رہتا ہے، وہ اللہ کی وحی آتی رہتی ہے، اس لیے اس کے لیے بالکل انتظار میں سراپا انتظار و اشتیاق بنا رہتا ہے کہ کب اللہ کی کوئی وحی آئے اور کب اللہ کا دیا اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے۔ تو التوبۃ والانابہ یہ ایک صفت ہے جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم توبہ کرتے ہیں نا، اس کو کافی نہ سمجھیں، اس کو صفت قلب بنائیں، دل کی صفت بنائیں۔ ابھی ہمیں بہت سی توبہ ایسے ہیں وہ توبہ میں دل ہی نہیں شریک ہے، صرف زبان دماغ شریک ہے، بس دماغ میں آیا کہ ارے گناہ کرا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کی توبہ کر لی اور دل اس میں شریک نہیں ہے۔ دل کو شریک کرنا ہے، اصل میں یہ صفت قلب ہے، قلب کی صفت ہے، ورنہ توبہ بر لب صبح برکف دل پر از ذوق گناہ معصیت را خندمی آیت ز استغفار ماں۔ ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس 200-500 کرنے کی فکر ہے اور کچھ بھی مٹھی نہیں سمجھتا کہ وہ بول کیا رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا، بس لے کے تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر رہا ہے۔ یہ صرف عدد پورا کرنا ہے، یہ توبہ کرنا نہیں ہے، یہ استغفار کرنا نہیں ہے، یہ عدد پورا کرنا ہے۔ پیر صاحب نے بتا دیا 5 تسبیح پوری کرنی، بس ختم۔ استغفار سے کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کو استغفار تو ایک عمل ہے جو دل، دماغ اور زبان کے اشتراک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا اور اپنی غلطی کی اور اپنی کوتاہی پر ندامت پیش کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ تو فرمانے کہ ہاتھ میں تسبیح، زبان پر استغفار کے الفاظ
اور دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اب یہ کروں گا، اب وہ کروں گا، اب اس کو ستاؤں گا، اس کا مال چھینوں گا، اور اس کی غیبت کروں گا، اور اس کو بدنام کر دوں گا، اس کو رسوا کر دوں گا، بس یہی جذبات سے بھرے ہوئے دل کو لے کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر رہا ہے۔ تو بھائی دل کا ارادہ تو توبہ کرنا نہیں ہے، دل کا ارادہ تو گناہ کرنا ہے، اور گناہ کرنا، اور گناہ کرنے کا ارادہ ہے دل کا، یہ کیسی توبہ ہے؟ اس لیے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے فرمایا استغفارنا یستغفار الی استغفار، یعنی استغفارنا یحتاج الی استغفار، یہ فرمانی ہماری توبہ خود توبہ کرنے کے قابل ہے۔ ایسی توبہ ہم کر رہے ہیں کہ بھئی توبہ کر رہے ہیں، اس میں اتنی دل ہی شامل نہیں ہے، اور جی میں گناہوں کے جذبات بھرے ہوئے، یہ تو اللہ کی اور گستاخی کر دی، اس سے بھی توبہ کرو، اس توبہ سے توبہ کرو، ایسی توبہ ہماری ہو گئی۔ استغفارنا یحتاج الی استغفار، تو یہ نہیں ہے، دل کو منیب بنانے کا طریقہ یہ نہیں ہے، دل پہ محنت کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے ہی منیب ہو جائے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، انہ کان اواہا منیبا، اور ہم سے بھی اسی کا مطالبہ کیا ہے، انیبوا الی ربکم، انیبوا الی ربکم، تم سب اپنے رب کی طرف پلٹو، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، جیسے فرمایا توبوا الی اللہ، سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اسی طرح انیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف پلٹو، کیسے پلٹو؟ واسلموا لہ، اپنے آپ کو سپرد کر دو، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اس سے پہلے آ جاؤ ہماری بارگاہ میں، ہماری طرف رجوع کر لو، یہ انابت ہے، یہ انابت اور توبہ اپنے قلب کی صفت بن جائے اور دل اپنے گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹتا رہے، اللہ کی طرف لوٹتا رہے۔